یہ سب معاملات ہیں اور ہم نے سوچا کہ ان سارے معاملات میں کس سے بات کی جائے کہ جو یہ بات کرے کہ پاکستان کی جو سیاسی منظرنامہ ہے اس پہ پاکستان تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے. کیا اعترافات، انکشافات، الزامات کے اس موسم میں بہت سے لوگ تحریک انصاف کے اندر ایسے بھی ہیں جنہوں نے ابھی بھی مشکلات کے باوجود، جیل کاٹنے کے باوجود، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے کے باوجود اپنی پارٹی سے وفا کی ہے. اور انہی میں سے ایک علی محمد خان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کر رہے ہیں. السلام علیکم خان صاحب. جی وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. اور یہی سوال سب سے پہلے آپ سے میرا پہلا انٹرویو ہے جب سے آپ جیل سے باہر آئے ہیں کہ آپ جیل میں رہے، آپ نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں، ظاہر ہے پریشرز بھی ہوں گے، دباؤ بھی ہوں گے. آپ کے اوپر بھی دباؤ آئے تھے، آپ نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. دیکھیے جیل کا ایک پریشر آپ پہ ہوتا ہے کیونکہ جیل کوئی آسان جگہ تو نہیں ہے، لیکن اگر اللہ کی مدد شامل حال ہو تو پھر ایسی مشکل بھی نہیں ہے کہ ظاہر ہے وہاں گھر جیسی سہولت تو نہیں ہوتی، تکلیف ہوتی ہے آپ کو. اب بیٹھ کے اب جیل کی صعوبتیں اس پہ ڈسکشن کرنا شروع کر دیں وہ میرے خیال میں زیب نہیں دیتا. بس اتنا کہنا کافی ہے کہ جیل ہے، ایوری بڈی نوز جو وہاں گئے ہیں کہ وہاں کیا حالات ہوتے ہیں. یہ میں البتہ ایڈمٹ کروں گا کہ اللہ کے کرم سے کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی آپ کی فزیکل باؤنڈریز کراس ہوئی ہوں، کوئی ابیوز، کوئی ٹارچر نہیں، اس طرح نہیں تھا. لیکن ظاہر ہے مختلف جیلوں میں رہنا، پھر چکیوں میں رہنا، ایک جیل سے دوسری ضمانت، پھر پکڑنا، یہ سارا. اور اس دوران کچھ ہمدرد ٹائپ آپ کے جو دوست ہوتے ہیں جن کو آپ پہلے سے بھی جانتے ہیں، اس طرح کے کوئی ہمدرد آ کے کبھی تھانے میں مل لیے، کبھی ادھر، تو وہ ایک سجیشن دے دیتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں سارا کچھ ہو گیا. آپ اپنی بات کرتے ہیں کہ دیکھیں ہماری جماعت ہے، اگر کسی نے غلط کیا ہے they should face it. میں نے غلط نہیں کیا، میں کیوں اپنی جماعت چھوڑوں؟ جس نے غلط کیا ہے وہ فیس کرے. تو اللہ کے کرم سے اپنے چارجز فیس کیے ہیں. 9 مئی کا کیس ختم ہو گیا، ڈسچارج ہو گیا. خود اس میں آرگیومنٹس کیے، وکلا نے بھی کیے. اس کے بعد پھر پکڑے گئے، دوبارہ کرپشن کے کچھ بودے قسم کے کیسز کے پی میں بنائے جو کہ مجھے توقع نہیں تھی اپنے صوبے میں اس طرح. لیکن بہرحال اللہ کا کرم ہوا اور 7 گرفتاریوں کے بعد نکل آئے. یہ پہلے دن سے میری رائے ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے میرا، میں نے دیا بھی ہے کور کمیٹی میں فرام ڈے 1 جب میں نکلا کہ جس پہ چارجز ہیں اگر وہ فیس کریں گے عدالت میں، آپ فیس کریں، جیل آپ چلے جائیں تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر آپ نے کچھ نہیں کیا آپ نکل آتے ہیں، اس میں آپ کو ایک کور کانسٹیٹیوشنل عدالت کا جو ہے وہ مل جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اگر کسی نے کچھ غلط نہیں کیا تو مگر آپ کے جو آپ کے دشمن تھے وہ بھی جب آپ کی گرفتاری ہوئی تو وہ کہتے رہے، اور سوشل میڈیا پہ بھی ہم نے دیکھا وہ یہ بات کہتے رہے کہ علی محمد خان صاحب کی طرف سے کوئی ایسی ویڈیو نہیں آئی کہ جس میں کہا گیا ہو کہ آپ GHQ چلے جائیں یا آپ فلانی چیز پہ حملہ کر دیں یا جائیں آپ جا کے توڑ پھوڑ کریں یا گراؤ جلاؤ کریں. تو آپ کی کوئی ایسی ویڈیو بھی نہیں تھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ آپ انصاف کے تقاضے پورے ہوئے اور آپ باہر آئے ہیں؟ جن لوگوں کی ویڈیوز تھیں، مثلا کچھ ایسے لوگ بھی تھے، شہریار آفریدی صاحب کی ویڈیوز تھیں، دیگر لوگوں کی، پھر ان کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی گرفتاری پھر صحیح تھی، درست تھی؟ لیکن میں تو احتجاج والے دن ہمارے کوئی بزرگ تھے گاؤں میں، فوت ہو گئے تھے. I had to go there. تو وہاں پھر اطلاع ملی خان صاحب کی گرفتاری کی. پھر میں آ گیا اسلام آباد، لیکن بہت مجھے پورا دن لگا آنے میں کیونکہ سارے روڈز چوک تھے. تو اس وجہ سے اس دن تو احتجاج میں نہیں تھا. پھر ایک دن چھوڑ کے سپریم کورٹ میں جا رہا تھا، ہماری جو لائر ٹیم ہے ان کے ساتھ. ظاہر ہے ادھر خان صاحب کی پیشی تھی، پھر راستے میں گرفتاری ہو گئی. تو اب دیکھیں جن لوگوں نے احتجاج میں حصہ لیا ہے، جنہوں نے پرامن کیا ہے وہ تو ان کا رائٹ ہے، جو بھی اس دن تھے. لیکن جنہوں نے لمٹس کراس کی ہے تو وہ پارٹی کی، میں تو بارہا ایز اے اسپوکس پرسن میں تو کوئی 1000 بار یہ بات کر چکا ہوں کہ وہ پارٹی کی پالیسی نہیں تھی. نہ میرے سامنے کبھی خان صاحب نے کسی میٹنگ میں یہ بات کی کہ کسی بھی میٹنگ میں جس میں کبھی میں شریک ہوا ہوں، صرف اس احتجاج میں نہیں، 2014 سے میں بات کر رہا ہوں کہ کبھی خان صاحب نے پرتشدد ہونے کی کبھی بات نہیں کی اور پیسفل رائٹ آف پروٹیسٹ کی بات کی. اب اگر کسی نے کوئی غلط کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ چارجز ظاہر ہے انہوں نے فیس کرنے ہیں. اس پہ میں ایک بات اور بھی کرتا ہوں اور میں نے کچھ پروگراموں میں یہ بات کی ہے کہ اصولی طور پہ تو جس نے غلط کیا ہے، دیکھیں دوبارہ اس بات کو ساتھ رکھتے ہوئے کہ پارٹی کی پالیسی یا چیئرمین صاحب کی، خان صاحب کی ڈائریکشن نہیں تھی، لیکن اگر کسی نے کیا ہے، پاکستان کا شہری ہے،
کافی لوگوں نے کافی تکلیف برداشت کر لی ہے، جیسے خواتین نے 160 150 دن بیچاریوں نے وہ کر لی ہیں. تو ریاست جہاں سزا دیتی ہے، ریاست وہاں جو ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے. اور ریاست کا مطلب ایک ادارہ نہیں ہے، ریاست کا مطلب پورا ایک سسٹم ہے، ایک ماں کی طرح ہوتی ہے. تو پھر آپ جہاں سزا دیتے ہیں وہاں آپ تنبیہ بھی کرتے ہیں، آپ درگزر بھی کرتے ہیں، اور آگے بڑھنے کے لیے آپ کو ان لوگوں کو اپنے ساتھ جو ہے، جن لوگوں سے یہ غلطی ہو گئی ہے، جن لوگوں نے وہاں ابیوز کیا ہے، غلط کیا ہے، جو گئے ہیں. لیکن ایک اپرچونٹی کی بات بھی ہوتی ہے کہ بھئی ایک اپرچونٹی بھی ملنی چاہیے. لیکن یہ اس بات کے ہوتے ہوئے کہ سزا یا عدالت کا سامنا جو ہے وہ ایک حق ہے. اب ان ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو میں نے ایک دو پروگراموں میں شاید آپ کی نظر سے گزرا بھی ہو، میر صاحب کے پروگرام میں، حامد صاحب کے پروگرام میں کی، اور ایک دو اور آپ کے پروگرام میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ میرے خیال میں، اور میں نے صدر صاحب سے اس پہ ریکویسٹ بھی کی تھی، اور ان کی شاید دل کو یہ بات لگی بھی تھی، اور اب ان کا اب فیصلہ ہے. ظاہر ہے وہ سینئر ترین ملک کے سب سے بڑا عہدہ ہے کہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں پولیٹیکل ڈائلاگ ہو، اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہو، بیٹھیں اور اس 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس سے اب ہم اس ملک کو آگے لے کے جائیں تاکہ یہ ملک اب آگے بڑھے. آزاد شفاف اچھی بات الیکشن کی آپ نے، بہت اچھی بات کی. مگر صدر مملکت سے اور لوگ بھی اس معاملے کے اوپر بات کریں آپ کی جماعت کے، مگر سوال یہ ہے کہ پہلے اس بات کا فیصلہ کون کرے گا کہ کیا جو 9 مئی کو ہوا وہ درست تھا، کوئی پچھتاوا، کوئی غلطی کا احساس؟ اور آپ دیکھیں، اگر آپ خود ایک بحیثیت، ظاہر آپ لاء کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، آپ لائر بھی ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے جو 9 مئی کو ہوا وہ درست تھا؟ دیکھیں، عمران خان صاحب نے، سابق وزیر اعظم اور ہماری جماعت کی چیئرمین نے، سب سے بڑا عہدیدار یا ہمارے لیڈر تو وہی ہیں. سپریم کورٹ میں جب ان کی بیل ہوئی، انہوں نے اس بات کی جو ہے، انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا، انہوں نے اس کو سپورٹ نہیں کیا، انہوں نے اس بات کو اون نہیں کیا کہ یہ جو غلط ہوا ہے تو پارٹی کی پالیسی تھی. پارٹی کی پالیسی احتجاج کی تھی. میں تو پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں، آپ کے پروگرام میں بھی کی ہے کہ جس نے غلط کیا ہے وہ ضرور اس کا سامنا کریں، لیکن پوری جماعت، 2.25 کروڑ ووٹ لینے والی جماعت جو ہے، اس کو موقع ہونا چاہیے، چیئرمین صاحب کو موقع ہونا چاہیے کہ وہ الیکشن میں آئیں تاکہ عوام جو ہے وہ ایک فیصلہ کر سکیں اور یہ ملک جو ہے وہ آگے جائے. دیکھیں، جہاں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے جا کے وہاں کوئی گیٹ یا جنگلہ توڑا ہے، غلط کیا ہے، وہاں میرے جیسے بھی لوگ ہیں جو نہیں تھے کسی بھی احتجاج میں، پھر بھی ہم 80 یا 78 دن رہے. تو یہ دیکھیں نا کہ اس طرح بھی ہوتا ہے، آپ جو ہے یہ بھی ہوتا ہے. اب اس کا میں گلہ نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، ہوتا ہے، آپ بے گناہ بھی جیل میں چلے جاتے ہیں، ملک کے لوگ بڑی قربانی بھی دیتے ہیں. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں، نقطہ میرا یہ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل فورسز ہیں، ان لوگوں کو اب اس میں رول ادا کرنا چاہیے کہ آپ سب بیٹھیں، کیونکہ اگر ایک 2.25 کروڑ ووٹ لینے والی جماعت، وہ قومی جماعت جو پختونخوا، پنجاب، بلوچستان، مرکز، جی بی پلس اے جے کے، ان سب جگہوں پہ حکومت اگر ایک جماعت بناتی ہے، اس کا مطلب ہے ماس میں اس کی اپیل ہے، تو ان کو ایک پولیٹیکل اپرچونٹی ملنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی چیزیں ہم نے سیکھی بھی ہیں. خان صاحب کو بھی احساس ہوا ہے کہ جو لوگ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، جو لوگ ان کے ساتھ اور پارٹی کے ساتھ لائلسٹ ہیں، خان صاحب نے بہت چیزیں دیکھ لی ہیں. اس مشکل میں انسان دیکھ لیتا ہے. یہ جو بات آپ بالکل آگے تو ظاہر ہے ہر چیز کو آگے بڑھنا ہے، لیکن پہلے اس معاملے کو سیٹل تو ہونا پڑے گا. 9 مئی محض احتجاج نہیں تھا، ہم نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. کیا یہ موجودہ آرمی چیف کے خلاف ایک باقاعدہ بغاوت نہ تھی؟ کیا میاں والی بیس پہ حملہ نہیں ہوا؟ کیا قلعہ بارہ حصار پہ حملہ نہیں ہوا؟ کیا ریڈیو اسٹیشن نہیں جلایا گیا؟ تو اور یہ ایک منظم، پھر کور کمانڈر ہاؤس تو ہے ہی لاہور کا، مگر یہ ایک منظم سازش آپ کو نہیں لگتی خان صاحب؟ اور اگر ایسا ہے تو بغاوتوں کا جو انجام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ تو ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں، کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ لیکن جو ہمارا ادارہ ہے، پاک آرمی ہے ہماری، اور ایئر فورس ہے ہماری، نیوی ہے، اس کے ساتھ پیرا ملٹری ہے، رینجرز ہے، یہ سارا کچھ ہے. دس از سم تھنگ جو ہم سب اون کرتے ہیں. کچھ لوگ اس میں سرو کرتے ہیں جو اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں، اور ہم سب ان کے جو ہے امین ہیں، ہم ان کو اون کرتے ہیں. بلکہ بہت سی جگہوں پہ جرنلسٹ کو اور پولیٹیشنز کو بالخصوص ان کا ڈیفنس بھی کرنا پڑتا ہے کہ ہر چیز کا جواب ان کو نہ دینا پڑے. پولیٹیکل ایرنا میں پولیٹیشین کا کام ہوتا ہے کہ ریاستی اداروں کو آپ ڈیفینڈ کریں. تو ہمیشہ ہماری جماعت اور ہمارے چیئرمین عمران خان صاحب ہمیشہ وہ اس بات کا ادراک رکھتے تھے، اور انہوں نے بارہا ہمیں تو میٹنگز میں ہمیشہ کہتے تھے، لیکن پبلکلی بھی ایز اے پی ایم اور ایز اے ایکس پی ایم، عہدے سے پہلے، اترنے سے پہلے ایز اے وزیر اعظم، اور عہدہ جانے کے بعد بھی انہوں نے بارہا یہ بات کی کہ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری ہے، اور میرے سے زیادہ میرے ملک کو میری فوج کی ضرورت ہے. تو انہوں نے اپنا
جو ان کا انٹرنل جو ویژن ہے وہ سامنے رکھا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں پاکستان کے جو آرم فورسز ہیں اس کی ویکنس نہیں چاہتے. اب آپ نے جو نقطہ رکھا ہے دیکھیں اسی لیے تو جناب عمران خان صاحب نے بھی, ہمارے چیئرمین صاحب, سابق وزیر اعظم نے, ہماری جماعت نے, کور کمیٹی نے, میں نے خود بارہا یہ بات کی ہے کہ بالکل جوڈیشل انکوائری اس کی ہو کہ خدا نخواستہ اگر ایسی کوئی چیز ہے کسی نے کسی لیول پہ اگر کچھ کیا ہے اس کی انویسٹیگیشن ہو, لیکن ایک آزاد شفاف ہو. کیونکہ ہمارے نالج میں یعنی کہ ٹھیک ہے میں کوئی بہت ٹاپ لیول پہ شاید نہ ہوں گا اس وقت, لیکن بہرحال جماعت کے ساتھ میرے 10 سال پارلیمنٹ میں اور 12 سال جماعت میں تقریباً اب ہو گئے ہیں. خان صاحب کے ساتھ بہت کلوز انٹریکشنز بھی رہی ہیں بنی گالہ میں یا پارلیمنٹ میں یا کیبنٹ میں, تو ظاہر ہوتے تھے ایز اے اسٹیٹ منسٹر. میں تو کبھی ان سے کوئی ایسی بات نہیں سنی کہ جناب یہ ہے وہ ہے. اور یہ جو موجودہ ہمارے سپہ سالار ہیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا ایشو ہے کہ خدا نخواستہ جو آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے کوئی پاکستانی محب وطن ایسا نہیں سوچ سکتا. وہ شخصیات کو نہیں دیکھتے, وہ عہدے کو دیکھتے ہیں. عہدے پہ جو بھی ہوگا وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. بہت سے لوگ آتے ہیں, بہت سے لوگ چلے جاتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کوئی ایسا جو آپ نے بات کی ہے کہ جناب کو خدا نخواستہ ایسے کوئی سسٹمیٹک کچھ تھا, کیونکہ کچھ ہوتا تو ہمیں اس کا کچھ نہ کچھ ادراک تو بہرحال ہو جاتا. لیکن اس کے لیے خان صاحب نے خود بات کی جوڈیشل کمیشن کے نیچے ہو تو ہم تو انویسٹیگیشن کے خلاف نہیں ہیں, کیونکہ اگر جو شخص غلط نہیں کرتا وہ کہتا ہے بالکل انویسٹیگیشن ہو. جیسے میں سارا فیس نہیں کیا, آپ نام ہی سن کے دہل جائیں گے جس طرح کے دفعے آپ کے اس بھائی پہ لگے ہیں, یعنی کہ 788 دہشت گردی یا پھر آرمی ایکٹ یا پھر لیکن آپ کی اتنی گواہیاں تھی کہ آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا. آپ کی گواہیاں بھی تو بہت تھیں کہ آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا. یہاں ایک نقطہ ہے نا, دیکھیں یہاں ایک نقطہ ہے, وہ تو چلو گواہیاں تھی, اللہ کا کرم ہوا, میرا وہ 9 مئی کا کیس عدالت کے دہشت گردی عدالت ویسے دباؤ تھا آپ کے اوپر, دباؤ کوئی کسی نے کوئی دباؤ تھا آپ کے اوپر کہ یہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ دیں. ہاں میرا نقطہ لینے دیکھیں, وہ تو میں نے کہا کہ کوئی نہ کوئی بات کہیں نہ کہیں ہوتی ہے, لیکن میرا نقطہ یہ ہے کہ وہ تو اللہ کا کرم تھا کہ عدم ثبوت کی بنیاد پہ, اور میرے وکلاء کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو ہمارے ILF کے ہیں. لیکن یہ جو وہاں جنہوں نے یہ لگائے, کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ علی محمد اس میں نہیں ہے؟ تو کتنے بے گناہ لوگ اور ہوں گے جو کتنے دنوں سے وہاں جو خواتین ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ امپارشل انویسٹیگیشن. یہاں وہ نقطہ پھر آتا ہے کہ اب بیٹھک کی ضرورت ہے کہ اس ملک کے ساتھ ہم نے آگے کیا کرنا ہے. دیکھیں ایک نقطہ تو میں اس پہ آتی ہوں علی بھائی, میں اس پہ آتی ہوں. یہ الیکشن پہ میں نے آنا ہے, وہ ایک الگ میں نے آپ کے ساتھ پورا آج پروگرام ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ اب ظاہر ہے کہ جو معاملات ہیں اس کے اندر بہت سارے لوگ سامنے آ رہے ہیں. فاروق حبیب صاحب جیسے لوگ جو کہ ہم جن کو میں کہہ سکتی ہوں کہ بچپن سے جانتے ہیں, اسٹوڈنٹ لائف سے جانتے ہیں, ڈیڈیکیٹڈ جیالے جسے کہنا چاہیے, وہ جب وہ آ کے یہ ساری سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں تو ان کے پاس بھی تو ظاہر ہے اپرچونٹی ہوگی. وہ پہلے بھی کہہ سکتے تھے, اب بھی کہہ رہے ہیں. تو کیا یہ پیورلی دباؤ کا نتیجہ ہے یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہوا وہ غلط ہوا اور خان صاحب نے اپنی جماعت کو یعنی خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں؟ فاروق حبیب چھوٹے بھائی کی طرح ہے اور بڑا کلوزلی ہم نے ساتھ ہی کام کیا ہے. پارلیمنٹ میں میرے سے جونیئر ہے کیونکہ میں ایک ٹرم اس سے زیادہ میری گزری. پارٹی میں میرا سینئر ہے. پارٹی میں جو شخص میرے سے ایک بھی دن سینئر رہا ہے میں نے اس کا احترام کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو وقت ثابت کرے گا کہ کتنا ان پہ پریشر تھا, اور جو انہوں نے گفتگو کی انہوں نے یہ وقت کیوں چنا. اتنا عرصہ ظاہر ہے 9 مئی بھی ہو گیا تھا, بلکہ کچھ تو چیزیں 9 مئی سے پہلے کی بھی فاروق صاحب فرما رہے ہیں, تو تب تک تو 9 مئی بھی نہیں ہوا تھا. تو پھر اتنا عرصہ اس پہ آپ خاموش. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو سوال اٹھتے ہیں کہ آپ اس پہ خاموش کیوں رہے. اور میں تو صرف اتنا کہوں گا, دیکھیں اگر آپ جس طرح آپ چھوڑ کے جاتے ہیں اس میں بھی ایک احترام ہونا چاہیے. اس میں آپ نے ایک وقت گزارا ہے, ٹھیک ہے, آپ کسی ایشو پہ اگر آپ ایگری نہیں کرتے یا آپ پہ پریشر ہے یا آپ کا دل نہیں ہے یا جو بھی وجہ ہے, آئی ڈونٹ نو کہ کیا, کیونکہ کچھ چیزیں انہوں نے جو کی ہیں میں سمجھتا ہوں وہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی. کچھ لوگ بڑے ایک اچھے طریقے سے بھی چھوڑ کے گئے ہیں, وہ چلے گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ لیکن چلے مجھے ڈیولز ایڈوکیٹ کا رول پلے کرنا ہے, وہ دل ٹوٹا ہے ان کا. ایک بات ہے کہ خان صاحب کا جو پرسونا ہے, دیکھیں وہ ایک انسان ہے. تو پالیسیز میں آپ جب گورنمنٹ میں ہوتے ہیں, کوئی آپ کی اکنامک پالیسی, ایگریکلچر پالیسی ہے, کوئی آپ کے انٹرنل افیئرز میں کوئی ایشو ہے, پارٹی کے کوئی میٹرز ہیں, تو انسان تو پرفیکٹ نہیں ہے, اس سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں. لیکن آپ نے اوور آل دیکھنا ہے کہ ملک کے لیے اس وقت لیڈر کون بہتر ہے, جماعت کون سی بہتر ہے. تو خان صاحب کو تو یہ قوم 50 سال سے جانتی ہے. ان کی پالیسیز پہ کوئی کوشچن کر سکتا ہے, جیسے کوئی کوشچن کر سکتا ہے کہ بزدار صاحب کو کیوں لگایا,
یا کوئی یہ کوشچن کر سکتا ہے کہ علی محمد کو کیوں لگا, میرے سے شاید بہتر لوگ اور ہوں گے, یہ تو کوشچن ہو سکتا ہے. لیکن دو چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ سارا 100% کا نہیں میں کہہ رہا ہوں, لیکن میں میجورٹی پاکستانی اس کی بات کر رہا ہوں کہ کم از کم اس بات پہ سب کلیئر ہیں کہ محب وطن ہے خان صاحب پاکستان سے, کبھی اداروں کے خلاف نہیں, اور دوسرا کرپٹ آدمی نہیں ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو آئی ہیں, ہم تو اس کو بالکل پارٹی کی طرف سے ایز اے اسپوکس پرسن بھی اس کو ہم بالکل اس کو رد کرتے ہیں. میں بالکل آپ علی محمد خان صاحب, آپ بھی یہ بات کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر, کیا وجہ ہے کہ یہ جو باقی چھوڑتے تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر رہی ہے جماعت, یہ پریشر سسٹین نہیں کر پا رہے, یا یہ نظریاتی طور پر یہ ساتھ نہیں تھے, یا یہ کہیں اور سے لائے گئے تھے اور پھر ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور پھر وہ اسی طرح اپنے آبائی گھر واپس جا رہے ہیں؟ یہ بہت سارے سوال ہیں. بریک کے بعد یہ بھی پوچھوں گی اور سائفر کے حوالے سے بھی. بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ علی محمد خان صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر بھی موجود ہیں. علی محمد خان صاحب, یہ اس سے پہلے کہ میں الیکشن کے اوپر آؤں اور سائفر کے اوپر آؤں, مجھے یہ بتائیے کہ ایک ذہن سازی جو کہ فاروق حبیب نے کہا وہ تو چل رہی تھی, اور آپ نے دیکھا جتنے بھی خان صاحب کے خطابات تھے یا یوٹیوب کے اوپر تھے یا ٹی وی کے اوپر تھے, وہ مستقل ذہن سازی کر رہے تھے, لوگوں کو اکسا رہے تھے. تو آپ دیکھیے جب ان کی فالوور, خاص کر کے جو کلٹ فالوئنگ ہے جس کا ذکر کل کیا فاروق حبیب نے, وہ سن رہی تھی, تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ وہ ذمہ دار ہیں 9 مئی کے واقعات کے اس کے باوجود؟ دیکھیں, یہ بڑا مزہ کا خیز قسم کا الزام ہے. اگر انہوں نے ذہن سازی کرنی تھی تو سب سے پہلے تو پھر میری ہونی چاہیے, کیونکہ میں تو ان کے ساتھ 10 سال پارلیمنٹ میں رہا ہوں, بلکہ میں تو پھر بچپن سے ان کو ایز اے کرکٹر فالو کرتا رہا ہوں. میرے تو بچپن سے ہیرو رہے ہیں. فور می از لائک اے فادر فگر. دیکھیں, ذہن سازی انہوں نے کی ہے, بالکل کی ہے, پاکستان زندہ باد پہ کی ہے, ذہن سازی کی ہے, مٹی سے محبت کی ذہن سازی کی ہے, ذہن سازی کی ہے, پاک فوج زندہ باد کی ذہن سازی کی ہے, حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہن سازی کی ہے, انہوں نے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہن سازی کی ہے, انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کی ذہن سازی کی ہے, میریٹوکریسی کی ذہن سازی کی ہے, حقیقی آزادی کی ذہن سازی یہ کی ہے کہ ہمارا ملک آزاد ہوا فرنگیوں سے آج سے 76 سال پہلے. یہ ذہن سازی ہے کہ ہم اپنے ملک کو اتنا مضبوط کر لیں معاشی طور پہ, انتظامی طور پہ, کہ ہم کبھی کسی سے ڈکٹیشن نہ لیں, ہم کبھی کسی کے کہنے پہ اپنے ملک میں اڈے نہ دیں, یہ نہ دیں. اور یہ ہوا ہے ماضی میں, ہمارے اڈے دیے گئے ہیں, ہمارے ملک میں ڈرون اٹیکس ہوئے ہیں, ہمارے بندے پکڑ کے ان طاقتوں کو باہر نہیں دیے گئے. یہ کوئی نئی بات ہے. تو اس طرح کی ایک ملک کو انڈیجنس بنانا, ہمارا جب جوان بارڈر پہ جا کے گولی کھاتا ہے, ہم نے تو سپاہی سے لے کے جنرل تک اس آرمی نے جو ہے شہادتیں دی ہیں, پھر جو پولیس کا جوان شہادتیں دے رہا ہے, پھر جو آپ جیسے جرنلسٹ کس قسم کے حالات میں, مجھے کہنے دیجیے, حالات میں آپ لوگ کام کرتے ہیں, مشکلات, تو وہ کیوں کرتے ہیں؟ اپنی مٹی کے لیے قربانی دیتے ہیں کہ میرے ملک پہ کوئی آنچ نہ آئے. تو اگر عمران خان صاحب نے یہ بات کی تھی کہ ایبسولوٹلی ناٹ, تو وہ طاقت عمران خان صاحب سے بنی گالا میں ہیلی پیڈ تو نہیں مانگ رہے تھے, وہ تو اس بات پہ وہ نو کہہ رہے تھے. مگر خان صاحب ایک طریقہ ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کا, آپ جیسے کبھی کسی ادارے کے خلاف بات, آپ کہہ رہے تھے کہ بیٹھک ہونی چاہیے, سیاسی ڈائیلاگ ہونا چاہیے. یہی خان صاحب ہیں جو باقیوں کو چور کہتے رہے, ڈاکو کہتے رہے, آج ان کے ساتھ وہ بیٹھنے کو تیار ہے, مگر پلوں کے نیچے سے پانی بہت بہہ گیا ہے. اور دوسری بات یہ, خود لوگوں کو غدار کہتے رہے. آگے بند باندھ دیتے ہیں. کیسے باندھیں گے آپ؟ آگے بند باندھ, میں سول انجینئر ہوں, تو بھی صرف وکیل تھوڑی ہوں, بند باندھ دیتے ہیں. دیکھیں, there is a way. آپ مجھے ایک بات بتائیں, کیا یہ نقصان صرف تحریک انصاف کا ہے؟ اگر آپ کی ایک قومی جماعت, ملک کی پیپل پارٹی قومی جماعت کی کسی زمانے میں, آج اس طرح سے نہیں رہی, میں ہی نہیں کہتا نہیں ہے, نہیں رہی اس طرح سے, کیا یہ ملک کا نقصان نہیں ہے؟ ایک قومی جماعت جو, یہ میری بات یاد رکھیے گا, آپ کی وساطت سے اپنے دوستوں کو, بہن بھائی جو مجھے سن رہے ہیں, ذمہ دار لوگ سن رہے ہیں, کبھی بھی جب قومی جماعتیں مضبوط ہوتی ہیں, قومی جماعت میں دیکھیں, اگر تحریک انصاف قومی جماعت مضبوط ہوتی ہے, پیپل پارٹی مضبوط ہوتی ہے, نون لیگ اگر ہوتی ہے, کیونکہ اب تو پنجاب کی رہ گئی ہے, تو اس میں پھر کیا ہوگا, اس میں پشتون پنجابی کام کرے گا, اس میں سندھی بلوچ ہوگا, اس میں شیعہ سنی کی بات نہیں ہوگی. جب یہ جماعتیں کمزور ہوتی ہیں,
آپ کی فورٹ لائنز پہ دشمن کو کام کرنے کا موقع ملا, ایتھنیسٹی پہ, پشتون پنجابی پہ جماعتیں بنیں گی جناب, لیکن آپ یہ بات بہت یہ بحث یہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, اور ہمارے قائد اعظم ہمیں پاکستانی بنا کے چھوڑ کے آپ گئے درست تھے, کہہ رہے ہیں, مگر آپ کی جماعت نے یہ نہیں سوچا سر, آپ کی جماعت نے اور خاص کر کے عمران خان صاحب نے ہر کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا کہ وہ اقتدار تک پہنچے, ان کو چور کہیں, ڈاکو کہیں, غدار کہیں, میمو کے اندر سامنے آ جائے فلاں, ہر چیز انہوں نے کچھ نہیں, جب اپنے اوپر باری آئی تو وہ کہتے ہیں اب بات چیت کرتے ہیں, اب ہم گفتگو کریں گے, مجھے اب اس پہ ہم کہنے دیجیے, مجھے اس پہ کہنے دیجیے, کچھ موقع پہ شاید ان کا طرز تکلم سخت رہا ہو, لیکن انہوں نے کبھی کسی کی ذاتی بات نہیں کی, حالانکہ ہماری ذاتی باتیں ہوئی ہیں. دیکھیں آن ریکارڈ 10 سال میرا پارلیمنٹ کا اٹھا کے دیکھ لیں, یا خان صاحب کا دیکھ لیں, خان صاحب نے کبھی کسی کی ذاتی زندگی, کسی کی فیملی جو پالیٹکس میں نہیں ٹچ نہیں کیا, صرف پبلک میں آپ کا جو پبلک جو پوزیشننگ ہے, جو آپ نے اسٹیٹمنٹس دی ہیں, جو آپ کا کردار رہا ہے. دیکھیں اب اگر آپ وزیر اعظم رہے ہیں, آپ وزیر اعلیٰ رہے ہیں, آپ کے دور میں کرپشن ہوئی ہے, آپ سے سوال ہوگا. جہاں تک یہ جو ایک ڈائلاگ کی بات کی ہے, آپ نے کہا ہے کہ ابھی کر رہے ہیں, ابھی نہیں کر رہے ہیں. ابھی خان صاحب گرفتار نہیں ہوئے تھے جب انہوں نے کہا تھا کہ سب سے بات ہونی چاہیے. ہاں ماضی میں آپ نے کہا کہ آپ نے بات نہیں کی, تو آپ مجھے یہ بتائیں نا, یہ میں نے شاید وقار بگا کے پروگرام میں شاید یہ بات کی ہے, آپ چلیں آپ کے پروگرام میں کیونکہ زیادہ آڈینس ہے اس کی, کہ ہمیں بڑا کہا جاتا ہے جناب علی محمد, شہریار, مراد اور یہ سارے بڑے ینگ تھے, بڑے جذباتی تھے, اور خان صاحب بھی جو ہے تو ان لوگوں میں پولیٹیکل ایٹیکیٹس نہیں ہے, فلانا نہیں ہے. 2013 میں آپ کو لے کے جاتا ہوں, صرف پولیٹیکل ٹالرنس کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. ہم یس وین یو آر ینگ یو آر ایموشنل, آپ ایموشنل بھی ہوتے ہیں, آپ جذباتی بھی ہوتے ہیں, لیکن آپ سیکھتے ہیں وقت کے ساتھ. میں نے بھی تھوڑا بہت سیکھا ہے. میاں صاحب جب وزیر اعظم بنے 2013 میں, ہم نے ان کے خلاف ووٹنگ نہیں کی, ہم باقاعدہ ہم نے مبارکباد دی, میں ہاتھ ملا کے مبارکباد دی کہ میاں صاحب مبارک ہو. علی محمد خان تحریک انصاف, اگر وہ سن رہے ہیں ان کو یاد آ گیا ہوگا. لیکن میرا لیڈر جب خان صاحب جب وزیر اعظم بنے تو ہم تو ناتجربہ کار جو ہے پولیٹیکل میچورٹی دکھا رہے تھے. ان کے لوگوں نے آ کے وہ جو دھنگا مشتی کی تھی, آپ مجھے بتائیں یہ کہاں کا جائز تھا؟ دیکھیے وہ کیا یہ اب ان رویوں سے ہم نے سیکھنا ہے یا ان کے شہباز گرد گھومنا شریف ہے؟ صاحب, آصف زردائی صاحب, بلاول بھٹو صاحب, سب نے کہا تھا آپ آگے بڑھے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, چلائیں ذرا مساک خان صاحب کی معیشت پہلی کریں. اسپیچ چلائیں ابھی, اور تھوڑا پھر سا جو چلا خان دیں. صاحب خیر نقلیں اتارتے تھے, محمود خان اچکزئی ہوں یا پھر نواز شریف صاحب ہوں, جو مریم نواز کے بارے میں انہوں نے کہا, جو آپ طرز تکلم کی بات کر رہے ہیں, بات ہی زبان سے شروع ہوتی ہے. علی محمد خان صاحب, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی جماعت کا سب سے بڑا المیہ جو ہے وہ خان صاحب کی زبان رہی, اور جو انہوں نے جنرل باجوہ کو ڈرٹی ہیری, اور پھر آخر میں تو آرمی چیف پہ ڈائریکٹ الزامات انہوں نے لگا دیے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اور طرح کی چیزیں ہیں, یہ کوئی بہت اچھی سٹیٹ تو نہیں تھی؟ دیکھیے ہماری جو سیاست ہے اس میں بدقسمتی سے کچھ چیزیں ایسی رہی ہیں, اگر اس کو صرف تحریک انصاف سے ہم منسوخ کرنے, میرے خیال میں تھوڑی زیادتی ہے. آپ کو شاید انصاف لگے, لیکن آپ تو بڑی پرستار رہی ہیں, اور میری فیوریٹ تو نہیں تھی لیڈر. میرا فیوریٹ لیڈر یا تو قائد اعظم تھے یا عمران خان صاحب, لیکن میں عزت بہت کرتا تھا بینظیر صاحبہ کی, سر کیونکہ خان صاحب تو بہت سے, ہم سب ان کے فین, ان کے سر میں بریک لینی ہے, علی بھائی بریک کے بعد میں آتی ہوں. کہ جو انہوں نے بینظیر صاحبہ کے ساتھ کیا, جو انہوں نے نصرت بھٹو صاحبہ کے ساتھ کیا, غلط ہوا. دیکھیں تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اب دس از دا ٹائم ٹو موو فارورڈ. ٹھیک, میں یہ اب جو موو فارورڈ ہے اس پہ میں نے آنا ہے, بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خان صاحب, سائفر والا جو کیس ہے, ظاہر ہے آپ کیبنٹ ممبر بھی تھے اور اس کو ڈی کلاسیفائی کرنے کی بات ہو رہی ہے اس وقت, آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کا یہ معاملہ بھی ہے. کیا خان صاحب نے ڈی کلاسیفائی کرنے سے پہلے اس کو پبلک نہیں کیا, اور کیا اگر پبلک کیا تو اس آپ لوگوں کی پرمیشن, یعنی کابینہ کی اجازت کو, یا اس کو ڈی کلاسیفائی کرنے کے بعد انہوں نے پبلک کیا؟ کیونکہ اس وقت یہ بحث جو ہے وہ چل رہی ہے کہ انہوں نے اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا. بالکل غلط بات ہے. ایک تو انہوں نے اس کو پبلک کبھی بھی نہیں کیا, بلکہ ہم کیبنٹ ممبرز بھی اس کو ہم بھی نہیں پڑھ سکے. اس کا صرف جسٹ جو سمری سی ہوتی ہے وہ دکھا کے تو وہ ڈی کلاسیفائی ہوا تھا. مطلب یہ ہے کہ اتنی احتیاط کی گئی تھی کہ وہ چیز جو ہے پھر بھی پبلک نہ ہو. اور دوسری چیز یہ دیکھیں کہ خان صاحب نے تو اس بات کا بہت لحاظ بھی رکھا کہ اس ملک کا نام بھی شروع میں نہیں لیتے تھے. مقصد صرف یہ تھا کہ یہ چیز سامنے آئے جو انٹرفیئرنس تھی. اور اس میں ایک بڑا نکتہ ہے, ہم دیکھیں
اس کے جو ہمارے نیچے خان صاحب کے نیچے جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہوئی تھی جس میں خان صاحب تھے اور شاہ جی تھے، اس میں باجوہ صاحب تھے اور باقی اس وقت کے ڈی جی آئی تھے اور ڈیفینس منسٹر صاحب تھے، تو وہ تو ان کے نیچے تو اس پہ آ گیا کہ ڈیمارش ہو اور بلیٹنٹ انٹرفیئرنس کہا گیا. لیکن اگر یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ یہ بڑی اتنی بودی سی اور غلط بات ہے کہ خان صاحب اپنے ساتھ لے گئے وہ جو ہے وہ کیا چیز ہے سائفر جو ہے گم ہو گیا، تو دیکھیں وہ وہ دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں، وہ پراپرٹی ہے فارن آفس کی. اور اچھا دوسرا یہ ہے کہ جب میاں صاحب شہباز صاحب کے نیچے جب سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تو اگر وہ سائفر نہیں تھا تو وہ اس پہ کس چیز کو کی توثیق کر رہے تھے؟ سائفر تو مطلب ہے کہ تھا تبھی تو وہ ان کے نیچے سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اس نے بھی کہا کہ ڈیمارش صحیح ہے اور بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہوئی ہے. مگر اس کو سیاسی مقاصد کے نہیں ڈیمارش تو بالکل کیا گیا، وہ تو فیصلہ تھا کیونکہ بات پتہ ہے کیا لب و لہجے کے ساتھ وہ تو انڈیا کو ان دنوں اسی طرح کا لیٹر ایک گیا تھا، انہوں نے بھی ڈیمارش کیا، وہ بات ختم ہو گئی، اس کو پھر جلسوں میں پبلک کرنا. ایک تو نقطہ یہ سامنے آ گیا نا، دیکھیں ایک تو نقطہ یہ سامنے آ گیا کہ سائفر خان صاحب سے گم نہیں ہوا. اگر گم خان صاحب سے ہوا ہے تو میاں صاحب نے کس چیز پہ ڈیمارش کی بات کی ہے؟ شہباز صاحب نے. دوسری چیز یہ ہے کہ اصل جو نقطہ ہے اس کو چھوڑ کے اس بات وہ کہتے ہیں نا شوٹ دا میسنجر، کہ خان صاحب کے پیچھے پولیٹیکل کیس ہے، یہ وہ ضمیر کے قیدی ہیں. اصل میں اس چیز کی طرف جانا چاہیے کہ جو اس میں میسج تھا، اسی کو حقیقی آزادی کی جناب ہم اپنے ملک کے آزاد فیصلے کریں، ہم نے پکڑ کے اسی کو کر دیا. دیکھیں شاہ صاحب مجھے آپ قریشی صاحب ان کو کوئی بات ہی نہیں کرتا. قریشی صاحب پاکستان کی سیاست میں کچھ چند نام ایسے ہیں جیسے قریشی صاحب ہیں یا خورشید شاہ صاحب ہیں پیپل پارٹی میں یا نون میں کوئی، تو جنہوں نے ہمیشہ پولیٹیکل رکھ رکھاؤ کی اور سسٹم کو ڈیموکریسی کو چلانے کی بات کی. آج شاہ صاحب کو دیکھیں کتنی مشکلات میں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیٹھیں بات کریں، اور یہ مشکلات آج ہم پہ ہیں کل آپ پہ بھی ہو سکتی ہیں، اور اگر آج ہم پہ ہیں تو کیا مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی اس طرح سائیڈ لائن ہو کے الیکشن ہوتا ہے، کیا وہ فری اینڈ فیئر ہوگا؟ کوئی اس کو مانے گا؟ اس کی کوئی ویراسٹی ہوگی؟ تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کسی سے فیور تو نہیں مانگ رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ فری اینڈ فیئر بات چیت کریں اور بیفور الیکشنز کریں، اور آگے کا راستہ بنے بیفور الیکشنز، اور اس کا بھی فیصلہ ہو کہ الیکشن کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، کہ جو جیتے گا دوسرا اس کے پیچھے پہلے دن سے پڑ جائے گا جیسے ہمارے پیچھے پڑے تھے.